دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہم قیامت تک کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کافی سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے پردہ ضروری نہیں، وہ پوری دنیا کی عورتوں کو بے حجابی میں رکھنا چاہتا ہے، اور ایک کہتا ہے پردہ ضروری ہے۔ جو کہتا ہے پردہ ضروری ہے اس کے پیچھے نبوت ہے، اور جو کہتا ہے پردہ ضروری نہیں ہے اس کے پیچھے بھی کوئی آدمی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس نبوت کی کاٹ کرنے کے لیے نیا نبی چاہیے، اور نیا نبی آئے گا نہیں، تو ختم نبوت اس معنی میں انکار کرنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے دنیا کے قیامت تک آنے والے مسائل کا حل حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ نظریاتی آدمی کہتا ہے نہیں، اللہ نے نبوت کو جو ختم کیا ہے اور اجتہاد کا جو دروازہ کھولا ہے، تو اللہ نے قصداً اپنی مخلوق کے ساتھ ایسے کیا ہے تاکہ وہ قیامت تک کے لوگوں کو بتا دے کہ اب آخری خدا کے رسول یہی ہیں اور آخری نظریہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں اب جو لہریں اٹھی ہیں ان میں شدید ترین لہر یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی نظریاتی طور پر قائم نہ رہے، اور انہوں نے جو چیزیں خود سے بہت حد تک استوار کی اور صدیاں لگائیں جن نظریات پہ خود دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے معاشیات کو ایک اصول مانا تھا، اب اس سے دستبردار ہو گئے، اس لیے معاشیات کی دنیا میں آج اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے، کل اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے، سود کا نظام متعارف کرایا گیا، اور سود کو جب دھچکے لگے ہیں آج سے 2-3 سال پہلے اور دنیا ڈوبنے کے قریب آ گئی اور قریب تھا کہ یورپ کی معیشت برباد ہو جاتی، انہوں نے ایک نیا نظریہ پیش کر دیا اور ٹھوس کیا اور مستحکم کیا اپنی معیشت کو۔ سائنس ساری جا کر مادے پہ ختم ہو جاتی تھی، اور مادے کے متعلق ان کا نظریہ یہ تھا کہ نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ وہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو اللہ کی ذات ہے جو نہ پیدا ہوا ہے نہ فنا کی جا سکتی ہے، تم خدا کو اور مادے کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا رہے ہو۔ بڑی کتابیں اور نظریات پیش کیے گئے مادے کے لیے کہ میٹر اصل ہے اس کائنات میں، اب وہ میٹر انرجی میں کنورژن ہو گئی اور میٹر بھی اپنے حال سے جاتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نظریاتی طور پر کوئی چیز ٹھوس اور مستحکم نہیں رہی۔ نفسیات کے اصول تھے اور سائیکیٹسٹ تھے، کتابیں لکھی، فرائیڈ نے کتابیں لکھی، کس نے، رسل جو آخری آدمی تقریباً گزرا ہے، ان سب لوگوں نے کتابیں لکھی اور نفسیات کے اصول ہی بدل دیے۔ انسان نظریے میں بھی انہوں نے تبدیل کیا، انسان سائنس کی حقیقت میں بھی تبدیل کیا، ساری کائنات میں فزکس جو چل رہی تھی عقلی اور طبعی اصولوں کے مطابق اس کو بھی تبدیل کیا۔ گویا انہوں نے پوری ٹکر لی اور وہ کامیاب ہوئے اس بحث میں کہ نظریاتی آدمی دنیا میں نہیں ہوگا۔ جب نظریاتی آدمی نہیں ہوگا تو ہم نظریاتی ریاست بھی قائم نہیں ہونے دیں۔ اسی کے نتیجے میں دنیا میں جتنی ریاستیں نظریے کی بنیاد پہ قائم تھیں انہوں نے اس نظریے کو فارغ کر دیا اور ریاست کو بھی فارغ کر دیا۔ لے دے کے 3-4 ممالک ایسے ہیں جو بظاہر کسی نظریے پہ قائم ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا نظریہ اس حد تک بالکل ہم ماننے اور تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ تم اپنی ریاست کا نام کسی خاص نظریے کے مطابق رکھ لو۔ روس نے اپنے آپ کو کمیونسٹ کہا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے تم اتنا اکتفا کر لو کافی ہے، لیکن کمیونزم کو عملاً نافذ کرنا ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ اور اس کے نتیجے میں سرمایہ داروں نے اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ٹھان لی اور وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ رہ گیا چین کا مسئلہ، تو چین میں کمیونسٹ تھے، ایک نظریہ تھا
اور پھر ایسا صدر آیا جس نے چین میں خود سوشلزم میں ترمیم کی، اضافے کیے، معیشت میں اضافے کیے، اور وہ جو نظریہ تھا ایک ان کا اسے بدلا۔ ہر ایک نظریے میں اصطلاحات ہوا کرتی ہیں، مثلاً سرمایہ اور محنت، مثلاً آجر اور اجیر، مثلاً نفع اور اس کے مقابلے میں محنت، مزدور، کسان اور اس کی محنت اور اس کو جو اجرت ملتی ہے وہ، اور فرد اور ریاست، یہ ساری اصطلاحات ایسی ہیں جو کمیونزم میں پڑھائی جاتی تھی، ہم نے بھی پڑھی اور ہم نے بھی اسے دیکھا ساری چیزوں کو۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے اسلام ایک نظریہ دیتا ہے خیر اور شر کا، اسلام ایک نظریہ دیتا ہے خوب اور ناخوب کا، اسلام ایک نظریہ دیتا ہے خدا کا اور انسان کا۔ یہ سارے نظریات ہر ایک دین اور ہر ایک جگہ پائے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ اپنے نظریوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنی ریاستیں نظریات کے طور پر تھیں انہوں نے ختم کر دیں، اور سرمایہ دارانہ وجود اور غلبہ اور دولت اور پیسہ انہوں نے سینٹر میں لا کے رکھ دیا ہے۔ ہر آدمی پیسے کے گرد گھوم کے دیکھتا ہے، ہر آدمی پیسے کے متعلق سوچتا ہے۔ وہ نظریاتی آدمی اگر دو چار رہ گئے ہیں تو وہ پاگل خانے چلے جائیں یا گوانتو نامہ بے میں چلے جائیں، ان کا دنیا میں وجود اب برداشت ہی نہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اس حد تک نظریہ درست ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس حد تک بھی درست ہے کہ آپ اپنی آئین میں کچھ شکیں شامل کر لیں، اور اس حد تک بھی درست ہے کہ آپ اپنا نام مسلمان رکھ لیں، لیکن کبھی آپ اس میدان میں آگے بڑھے نہیں اور ہم نے پکڑا نہیں۔ تم ذرا برابر پیش قدمی کر کے دکھاؤ، ہر نظریاتی وجود کو ہم تہس نہس کر دیں گے۔ کوئی آدمی اگر نظریات کی بات کرے گا، کوئی آدمی اگر چاہے گا کہ غیر سودی نظام قائم کرے اور ہم یہ چاہیں کہ نہ قائم کیا جائے، تو ایسے بینک مارکیٹ میں اڑا کر ہم رکھ دیں گے۔ تم ہوتے کون ہو جو کسی بھی نظریے کو پروموٹ کرو؟ یہ شاخسانہ ہے۔ اس نظریے کو، اسلام کو پروموٹ نہ کرنے کے اسباب خود ہمارے اندر ہیں، خود ہم نااہل ہیں یا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ مگر کانٹے کی بات یہ ہے کہ ریاست کبھی بھی قائم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی رٹ اور قانون نافذ نہ ہو، اور فرد قائم نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاقیات کے معیار پہ پورا نہ اترے۔ انہی افراد کے اخلاقیات کے ساتھ رہتے ہوئے مجموعہ قوم بن جاتا ہے، اور حکومت جب اپنی رٹ نافذ کرتی ہے تو پھر ریاست کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست اپنا وجود قائم کرنے کے لیے قانون کو چھوڑ دے، جیسے اب ہے۔ دنیا میں جتنی نظریاتی ریاستیں ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کمیونزم، سوشلزم، دو کی تو بات کر چکے، وہ اسلامی نظریہ کیوں نہ ہو، نہیں رہنے دینا۔ اس لیے کہ نظریاتی آدمی بھی درکار نہیں اور نظریاتی ریاست بھی درکار نہیں۔ اسرائیل بالکل کوئی مذہبی ریاست نہیں ہے، اسرائیل ایک نسلی ریاست ہے۔ ان کے نزدیک بھی ایک یہودی جو تورات پہ عمل کرتا ہے وہ اور ایک مسلمان دہشت گرد دونوں برابر ہیں۔ اگر اسرائیل کوئی ریاست ایسی ہوتی جو نظریے کی بنیاد پہ قائم ہے تو یہ اب تک عثمانیوں اور 18ویں اور 19ویں صدی کے حنفی فقہا کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے۔ ان کا اپنا کوئی قانون نہیں۔ اسرائیل کو نظریاتی ریاست وہی کہہ سکتا ہے جس نے تالمود کو نہیں پڑھا۔ ہمارے ہاں تالمود ہے، ہم آپ کو بتائیں تالمود میں کیا ہے، یہودیوں کے قوانین کیا ہیں۔ یہودی اب تک اسرائیل میں اپنے قوانین نہیں نافذ کر سکے، اور وہ فیصلے کرتے ہیں فیملی لاز میں، وہ عثمانیوں کو دیکھتے ہیں کہ عثمانیوں نے کیا فیصلے کیے تھے۔ عثمانی کون تھے؟ خالص حنفی فقہا تھے۔ حنفی فقہ اب بھی دنیا میں اہلیت رکھتی ہے، ایک حنفی فقہ اور ایک مالکی فقہ۔
دونوں یہ اہلیت رکھتی ہیں کہ ملکی قانون کی جگہ لے سکیں۔ وجہ اس کی بہت سادہ ہے کہ مالکی فقہ میں 800 سال تک حکومت قائم رہی اسپین میں، اور مالکیوں نے اپنی حکومت، اپنا قانون نافذ کیا ہے، اور حنفیوں نے تو کم سے کم بھی 1200 سال حکومت کی ہے اور انہوں نے اپنے قانون کو نافذ کیا ہے۔ اور حنفیوں میں اب تک ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اور مسلسل اجتہاد کیا ہے۔ نیا مسئلہ آیا اور انہوں نے فتویٰ دیا، نیا مسئلہ آیا اور ان کے مفتیوں نے بحث شروع کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جو اس دماغ اور اس وسیع نظر کے ہیں۔ اب تک حنفی فقہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس یہ دو فقہ اور حنبلی فقہ آہستہ آہستہ اس میں آ رہی ہے۔ سعودیہ میں نئے قوانین نافذ ہو رہے تھے، سعودیہ میں آہستہ آہستہ بینکنگ یہ وہ چیزیں آ رہی تھی، اور وہاں کے علماء فیصلہ کر رہے تھے۔ شاہ فہد نے مثلاً یہ کہا کہ سعودیہ میں طلاق کا رجحان بڑھ گیا ہے، اور 3 طلاق کے مسئلے پہ اجتہاد ہونا چاہیے کہ 3 کو ایک قرار دیں۔ اور جتنے اہل حدیث علماء دین تھے انہوں نے کہا ہمارے نزدیک ویسے بھی 3 ایک ہے، تو ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہی ان کا مسئلہ شاہ فہد کی طرف سے جب حنبلی جو مفتی اور فقیہ ہیں وہاں کے 40 آدمی متعین ہیں، بڑے بڑے کبار علماء ان کے ہاں پہنچا، انہوں نے سلطان کو، بادشاہ وقت کو لکھ بھیجا، انہوں نے کہا اس پہ کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا، اور 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، کتاب و سنت میں یہی تعلیم کرتی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حنبلی فقہا اور حنبلی مسلک آہستہ آہستہ اس سے گزر رہا تھا۔ اب آ کر سلطان محمد بن سلمان جو پرنس ہے اس نے روک دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا حرمین شریفین میں بے شک اسلام کا قانون نافذ ہو، لیکن سعودیہ کے دیگر علاقوں میں اس قانون کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ عورتیں ڈرائیونگ کریں، باہر آئیں، سینما گھر بنائے جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، اس پہ زیادہ بات کی ضرورت بھی شاید نہیں ہے، آپ خود ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اب وہ جو اس نے قدم لیا ہے، حنبلی یہاں پر آ کر رک گئے ہیں، اور شافعیوں کی تو کوئی ایسی سلطنت ہے نہیں، مصر میں ہے، اس کے باوجود وہ حنفی فقہا کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ریاست کا وجود نظریے کی بنیاد پہ اسرائیل میں بھی نہیں ہے۔ اگر اسرائیل نظریاتی کوئی مملکت ہوتا تو کیا ان کے جو بڑے بڑے اچھے یہودی علماء اور قاضی ہیں وہ عثمانیوں کے حنفی فقہا کے مطابق فیصلے کرتے؟ ان کی اپنی تالمود ختم ہو گئی۔ سعودیہ اگر نظریاتی مملکت ہوتا تو کیا یہ سود کی اجازت دے سکتے تھے؟ سود کی اجازت کا دینا اور خود دین کو استعمال کرنا تاکہ بادشاہت کا وجود قائم رہے۔ اب غور کیجئے، دین کو استعمال کرنا تاکہ بادشاہت کا وجود قائم رہے، کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ اسلام کا تو مزاج یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اپنے بیٹے کو دے دیں، انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم جس میرے بیٹے کو طلاق دینی نہیں آئی اپنی بیوی کو، میں امت اس کے سپرد کر دوں گا۔ اسلام کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر بیٹا اہل ہے ٹھیک ہے، اس کے باوجود شورا اس کی تصدیق کرے گی، علی اطلاق بیٹے کو وارث نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے غور اور فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے۔ اس پہ مکریزی نے لکھا ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اور غالباً یہ نظریہ ان کا بہت گہری سوچ پر مبنی تھا کہ بنو امیہ اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی یہ امت۔ بنو امیہ اگر کسی شخص پہ جمع ہو سکتے ہیں تو میرا بیٹا یزید ہی ہے، اس کے سامنے نہیں بولیں گے، وگرنہ یہ سب سر اٹھائیں گے اور مملکت تباہ ہو جائے گی، امت تباہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یزید کا نام لیا اور بنو امیہ اس پہ متفق ہو گئے۔ یہی چیز جب مدینہ منورہ پہنچی بیعت کے لیے، سب سے پہلا آدمی مدینہ منورہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا اور نماز کے بعد اعلان کیا گیا
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی بیعت کر لی جائے، تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور زور سے بولے اور ان کا سنت قیصر و کسریٰ، قیصر اور کسریٰ کا قانون اب ہمارے ہاں چلے گا۔ وہ بادشاہ، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نمائندہ تھا، اس نے کہا سنت ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی روایت پہ عمل کیا جائے گا۔ اس نے کہا جھوٹ بکتے ہو، ابو بکر نے اپنے بیٹے کو نہیں لائے اور عمر اپنے بیٹے کو نہیں لائے، کیا بری بات کرتے ہو؟ اور اس نے کہا پکڑو اس آدمی کو، یہ جو ایسی باتیں کرتا ہے یہ وہ ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اف لکما، تم دونوں میرے ماں باپ برباد ہو جاؤ۔ یہ اس نے طنز کیا حضرت عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ عنہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ، کیونکہ عبد الرحمن بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ عبد الرحمن تو ایمان لائے جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب کچھ حجرے میں سن رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے قریب ہی یہ ساری بات ہو رہی تھی۔ جب اسے پکڑنا چاہا تو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاگے اور اپنی ہمشیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا دروازہ کھولا اور بھائی کو اندر بلا لیا، اور وہ بولیں اور انہوں نے کہا یہ جس آیت کو تم ہمارے متعلق کہہ رہے ہو نا کہ میرے والد اور میرے بھائی کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، میں تمہیں بتاؤں اس آیت کی تفسیر میں تم سے زیادہ جانتی ہوں، اور میں تمہیں اس کا بھی بتا سکتی ہوں جو ابھی اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا اور ماں میں منتقل نہیں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت بھیجی تھی، تم کہو تو میں اس کا بھی نام لوں؟ یہ ریاست کی تشکیل ہے، یہ نظریات ہیں۔ اس لیے سعودیہ میں جو کچھ بھی ہے یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، نظریاتی ریاست نہیں ہے۔ ایران نظریاتی ریاست ہے، ایران کبھی بھی نظریاتی ریاست اب تو نہیں رہا، کم سے کم ایران نظریاتی ریاست اس لیے نہیں ہے کہ وہ نظریہ قانونی حقائق سے زیادہ انسانی جذبات پر مبنی ہے، ہر سال ٹریننگ پر مبنی ہے، ہر سال ایک نسل ٹریننگ کرتی ہے، وہ جذبات ہیں جو آہستہ آہستہ باہر آتے ہیں۔ اور اگر ایران اور سعودیہ مذہبی ریاستیں ہیں تو بھی 2 چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے، کیا یہ مذہبی ریاستیں مذہب سود کی اجازت دیتا ہے؟ پورے ملک کی ریڑھ کی ہڈی یہ معیشت ہوتی ہے۔ ایران کے علماء بھی اسی سود پر قائم ہیں اور سعودی علماء بھی اسی سود پر قائم ہیں۔ اگر یہ مذہبی ریاستیں ہیں تو کیوں سود کے نظام کو تبدیل نہیں کرتی؟ اور دوسرے دونوں زوال پذیر ریاستیں ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں ترقی ہو رہی ہے، وہاں اجتہاد ہو رہا ہے اور اجتہاد کے نتیجے میں اسلام کے نئے نئے قوانین کا نفاذ ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہے، زوال پذیر ہیں۔ اس زوال کی ہم پہلے بھی کہتے تھے، اب واضح علامت سامنے آ گئی۔ ایران کے جو بڑے بڑے علماء اب عورت کے بارے میں نرمی کے موقف پہ آ گئے، یہ زوال ہی کی طرف چل رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اسلام کو صحیح معنی میں نافذ کیا ہوتا اور اسلام کی وہ تصویر پہلے دن سے لوگوں کے سامنے رکھی ہوتی جو آج کے زمانے میں اعتدال کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اگر اسی طرح سعودیز نے اسلام کی وہ تصویر رکھی ہوتی جو ہمارے زمانے کے مطابق اعتدال کے ساتھ ہے، تو آج علماء کی چھٹی وہاں نہ ہو گئی ہوتی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ریاستیں مذہبی نہیں۔ ہمارا تو خیر نام ہی ختم کر لینا، حکومت کی رٹ قائم نہیں اور عوام میں اخلاقیات نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں نہ ہمیں قومی سطح پہ ابھرنے دیتی ہیں نہ ہم قوم بن سکتے ہیں۔ حکومت کی رٹ قائم نہیں، حکومت کی رٹ تو اپنے دارالحکومت میں قائم نہیں ہوتی تو اور کہاں ہوگی؟ ایک تھانے دار کی جتنی چلتی ہے وزیر اعظم کی اتنی نہیں چلتی۔ یہ قانون ہے، یہ رٹ ہے۔ اس لیے دنیا میں نظریاتی آدمی پھر بھی ممکن ہے مل جائیں، نظریاتی ریاست نہیں ملتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی نظریے کی بنیاد پر چند دن کے لیے دنیا کے کسی خطے میں خلافت اور حکومت قائم کی تھی، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری کاوش اور کوشش
ان نظریات کے غلبے کی کیا اس وجہ سے ناکام ہوئی کہ ہم میں خرابی، ہم میں کمزوری تھی؟ خرابی تو نہیں، ہم میں کوئی کمزوری آ گئی تھی، یا خارج سے کسی نے حملہ کر دیا تھا اس وجہ سے ہماری نظریاتی ریاست ختم ہو گئی تھی؟ یہ ان کے بھی سوچنے کا مقام ہے۔ اس لیے اسلام جس ریاست کی تشکیل چاہتا ہے، اب آیا تیسرا مرحلہ۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ریاست کے وجود کی، پھر ہم نے بات کی نظریات کی بنا پر ریاست قائم ہوتی ہے۔ اب آیا تیسرا مرحلہ۔ یہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اسلام کیسی ریاست چاہتا ہے، ہم کیسا نظریہ چاہتے ہیں، پیراڈائم اسلام کا کیا ہے، اسلام اپنی ریاست میں فرد کا کیا مقام متعین کرتا ہے، اسلام اپنی ریاست میں کافر کا کیا مقام متعین کرتا ہے، اسلام کس حیثیت سے بات کرتا ہے کہ ریاست کے کیا حقوق شہریوں کے ذمے ہیں اور شہریوں کے کیا حقوق ریاست کے ذمے ہیں، وہ دونوں طرف کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قانون کی پابندی بھی لازم ہے اور اسی طرح فرد کا اخلاق بھی لازم ہے۔ فرد میں اخلاق نہیں ہے، اسے پیدا کرے گی کتاب و سنت، اور ملک میں ریاست میں حکومت کی رٹ نہیں ہے تو کتاب و سنت اسے بھی بتائے گی کہ کیا چیزیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اسلام کے بنیادی 4 اصولوں پر مبنی ہیں۔ یا کہیے اسلام نے 5 اصول دیے، ہم 5 بیان کر دیں گے، باقی اگر کوئی اور اصول کسی کے ذہن میں ہوگا تو ہوگا، وہ ضرور اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو منزل من اللہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ 4 کے 5 نہیں ہو سکتے اور 5 کے 6 نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑا مفکر دماغ، ایک بڑا ان موضوعات پر بات کرنے والا، اور جس کی ریاست اور فرد اور مستقبل اور حال سب چیزوں پہ نظر ہوتی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اتنے بڑے نقطۂ نظر پہ بات کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام جس ریاست اور فرد کا تصور دیتا ہے، بنیادی طور پہ 5 اصول ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے ان 5 اصولوں پہ بات شروع کریں گے، مگر آپ اس سے سنیے تاکہ ہماری نئی نسل جانے کہ اسلام ریاست کی تشکیل کیسے کرتا ہے۔